نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاضرین جی وقار اللہ رب العزت کا بے پناہ لطف اور کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اللہ کے حضور اس کے گھر میں موجود ہیں. اپنے گفتگو کی ابتدا اس دعا کے ساتھ اور جذبے سے کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارا یہاں پر جمع ہونا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرمائے, دین سے محبت نصیب فرمائے. آج کی گفتگو میں بنیادی طور پہ دو باتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں. ایک گفتگو کا حصہ جو تھا وہ تو ہے عید سے متعلق. عید کسے کہتے ہیں؟ عید الفطر جو ہے اس کے بارے میں کئی چیزیں تو آپ نے یقینی طور پر سن لی ہوں گی عید کے روز بھی, مگر اسی سے متعلقہ کچھ باتیں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور اپنی گفتگو کی اختتام کریں گے کیونکہ یہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. تو شوال میں جو معمولات ہیں اور جو بالخصوص جو ادھر شوال کے ماہ میں روزوں کا جو ذکر آیا ہے اہتمام کے ساتھ, اس کے ذکر پہ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے انشاءاللہ تعالی. حاضرین جی وقار, عید بنیادی طور پہ ایک فرحت کا موقع ہے. آج ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے, اللہ کی توفیق سے ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھی, اللہ کی توفیق سے تراویح کا اہتمام کیا, ختم قرآن بھی ہوا. اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب رمضان گزر جاتا ہے تو جو ہمارے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ جو روحانی ماحول رمضان کی برکت سے ہمارے پاس تھا, اویلیبل تھا, اس ماحول کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے سب سے بڑا ٹاسک ہے. آج جب ہم شوال میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ذمہ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ جو رمضان میں ایک روحانی, آپ کو معلوم ہے ایک روحانی غلبہ تھا طبیعتوں میں, اس روحانی جو غلبہ ہے اس کی حفاظت کرنا. ہم جب رمضان میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ فرائض کی پابندی کر رہے تھے, نوافل میں کثرت کر رہے تھے, دین کو سیکھنے کا ایک جذبہ تھا. دین کو سیکھنے کا جو جذبہ ہے, اب ہمارے پاس ایک سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ اس کی اگلی لائف جب شوال شروع ہو گیا اور اس کے بعد معاملات, تو اس کی حفاظت کریں. ہم سب اس کی حفاظت کریں. امام زرنوجی کا ایک قول سناتا ہوں آپ کو, پھر ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. امام زرنوجی رحمہ اللہ صاحب ہدایہ کے شاگرد تھے اور ان کے علم و تعلیم پر, ایجوکیشن پہ ان کی بہت خدمات ہیں. انہوں نے بہت تحریر کی ہے اس پہ, ایجوکیشن پر. تو علم اور تعلیم کے آداب وغیرہ انہوں نے لکھی ہیں, مستقل کے رسائل بھی ہیں. انہوں نے قول نقل کیا ہے کسی صاحب کا, مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جو افضل علم ہے نا, سب سے افضل علم وہ ہے علم الحال, کہ آپ اور ہم یہ کوشش کریں, یہ جانیں کہ آج ہم کس پوزیشن میں ہیں, آج ہمارے ذمہ کیا چیز ہے, آج ہمارے ذمہ کیا چیز واجبات میں سے پڑی ہے, رہتی ہے, آج ہمارے ذمہ ڈیوٹی کیا ہے, ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے, کیا ادا کرنا ہے, آج ہم نے کون کون سے حقوق ادا کرنے ہیں, کس کس کی مدد کرنی ہے. تو آج جو ہے نا, آج ہم نے کیا کرنا ہے, آج ہمارے ذمہ کیا ہے. کہتے ہیں یہ افضل علم ہے کہ انسان کو یہ ادراک ہو کہ میں نے آج کیا کرنا ہے, آج میری ڈیوٹیز کیا ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جو افضل, یہ ہے افضل علم. اور افضل عمل کیا ہے؟
فرماتے ہیں افضل عمل یہ ہے کہ وہ ہے اس کا استعمال کیا حفظ الحال. جب آپ اور ہم یہ جان لیں کہ آج ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں, ہمارے ذمہ کیا چیزیں ہیں, تو پھر اس کی حفاظت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. تو اپنے آج کی جو حفاظت ہوتی ہے سمجھ لیجیے, کیونکہ ہمارا آج ہمارا کل ہے. بچے بھی ہمارے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کل کیا بنے گا, جابس ملیں گی نہیں ملیں گی, کیا ہوگا. تو ہمارا آج ہمارا کل ہے. آج آپ ایفرٹ کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اپنی ڈیوٹیز بہتر انداز میں پرفارم کر رہے ہیں, تو آپ کا کل بھی اچھا ہے. اور اگر آج کوتاہی ہے اور کل کے حسین خیالات میں ضائع کر رہے ہیں آج, اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کل بھی ضائع کر رہے ہیں. تو رمضان المبارک کے بعد جب ہم شوال میں ہیں یہاں پہ, تو ہمارے ذمے سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ جو نعمت رمضان المبارک میں ہمیں ملی تھی اور جو ماحول ملا تھا, جو دین سیکھنے کا ایک جذبہ ڈیولپ ہوا تھا, اس کی حفاظت کریں ہم سب, اور حفاظت کرتے ہوئے عمل کریں, اور اس عمل کو اگلی جنریشن, نیکسٹ جنریشن جو ہے اس میں اس کو منتقل کریں. دیکھیے عید کا جو دن ہوتا ہے یہ فرحت کا دن ہے. اب میں اختصار سے چیزیں ذکر کرتا ہوں, اس میں سے ہر پوائنٹ جو میں ذکر کروں گا اس میں تفاصیل ہیں, کچھ احادیث بھی ہیں, تفاصیل ہیں. اب اتفاق سے ہم پہلے لیٹ ہو چکے ہیں. عید کا دن جو ہے وہ فرحت کا دن ہے, ایسے ہی ہے نا. دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے, یہ کوڈ آف لائف ہے. تو اسلام جو ہے وہ انسان ہے نا, تو انسان کی مختلف جہات ہیں شخصیت کی. تو اسلام آپ کو ہر جہت پہ گائیڈ لائن دیتا ہے. کوئی انسان کی شخصیت کا ایسی جہت, ایسا عنصر نہیں ہے جس پہ آپ کو اسلام گائیڈ لائن نہیں دے رہا یا آپ کو ڈائریکشنز نہیں دے رہا. ایسا نہیں ہے. انسان کی شخصیت کے اندر ایک پہلو ہے جسے کہتے ہیں کہ یہ انفسی پہلو ہے. انسان, اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں, انسان بحیثیت انسان کے کیا چاہتا ہے. ہم انسان ہیں آفٹر آل, تو جب ہم انسان ہیں تو انسان بحیثیت انسان کے کیا لائک کرتا ہے, کیا ڈس لائک کرتا ہے, اس کی بحیثیت انسان کے کیا صفات ہیں, کیا تقاضے ہیں اس کے. تو دیکھیے یہ جو انفسی پہلو ہے انسان کا, اسلام اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے, اس میں بھی گائیڈ لائن دیتا ہے. اب دیکھیے انسان ہے, انسان بحیثیت انسان کے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے بتائیں. انسان بحیثیت انسان کے خوبصورت آواز کو پسند کرتا ہے, نغمگی کو پسند کرتا ہے, گدھے کی آواز کو ناپسند کرتا ہے, اور اس کے مقابلے میں بلبل کی آواز اسے پسند ہے. تو نغمگی کو پسند کرتا ہے انسان. اب یہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. اب جب یہ فطرت کا حصہ ہے تو اسلام کبھی بھی فطرت سے آنکھیں بند نہیں کرے گا. اسلام آپ کو اس پہ ایڈریس دے دے گا, یار اچھا ایسے کریں, اس کو اس ڈائریکشن میں لے دیں, یہ آپ کی جو ایک ہماری فطرت کا حصہ ہے, اس کو یوں مولڈ کریں کہ یہ کسی بھی, یہ آپ کی جو وہ ڈائریکشن ایسے دے دے گا اسلام کہ وہ تعمیری نتائج برآمد ہوں گے اس سے. اب اسلام جب انسان فرحت محسوس کرتا ہے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو, ہمیں روزے رکھوائے ہیں, تو روزے رکھوائے ہیں, روزے جب اینڈ کیے تو ایک عید کا دن بھی دیا کہ اب آپ خوشیاں منائیں, اب آپ فرحت محسوس کریں. جو چیزیں خیر کی آپ نے سیکھ لی ان کی حفاظت کریں. جب ہم خیر کی چیز کی حفاظت کرتے ہیں تو ایک انر سیٹسفیکشن انسان کو ملتی ہے, ذہنی اطمینان ملتا ہے. جب آپ کسی کا حق ادا کر دیتے ہیں تو آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا بتائیں. حق تلفی کریں گے تو ایک سٹریس رہے گا ذہنی طور پہ, اگر شعور زندہ ہے, ضمیر زندہ ہے تو. ورنہ والیاذ باللہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان حق تلفی کرتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کا دل مر چکا ہوتا ہے, ضمیر مر جاتا ہے, تو اسے اثر ہی نہیں ہوتا, پھر وہ حق تلفی پہ ہی فخر شروع کر دیتا ہے. تو بدی کو اس درجہ وہ اختیار کر لیتے ہیں. لیکن یہ کہ الحمدللہ عام مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو مسلمان جب کوئی فرض کی ادائیگی کرتا ہے تو اس کو وہ اپنے اندر ایک انر سیٹسفیکشن فیل کرتا ہے. تو حاصل یہ وقار, اب اللہ تعالیٰ نے عید کا دن دے دیا آپ کو. اب عید کا دن فرحت کا دن ہے, یہ خوشی کا دن ہے. تو اب خوشی کے دن میں ڈائریکشن بھی دے دے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کی جو طبیعت کی چیزیں ہیں, آپ انسان بحیثیت انسان کے جو تقاضا کر رہا ہے وہ بھی بطریق آسن اور ایک ڈسپلن وے میں وہ اس کو پرفارم کر سکے, ادا کر سکے. اگر آپ کو موسیقی سننی ہے مثلا, انسان کہے گا کہ یار موسیقی بھی سن لیں تھوڑی سی, ہمارے جوان تو بہت سنتے ہیں,
تو موسیقی پہ بھی ذہن میں رکھیے، پھر ڈائریکشن دے دے گا اسلام، بالکل رستہ بند نہیں کرتا، کیونکہ جو چیز بھی فطرت کے حصے میں آئے گی نا، آپ اس کو بالکل بند نہیں کر سکتے. یہ بذات خود ایک غیر معقول حرکت ہوگی. ایک چیز جو انسان کی فطرت کے اندر ہے اس کو کوئی شخص بالکل ہی رستہ بند کرتا. اسلام رستہ نہیں بند کرتا. تو جو موسیقی ہے آپ اس پہ بھی ڈائریکشن مل جائے گی. آپ کو پتہ ہے موسیقی پہ ہمارے اہل علم کے ہاں مذاہب ہیں. بعض نے کہا مطلق حرام کہہ دیا کہ یہ بالکل ہی ناجائز ہے موسیقی، بعض نے اس کو مطلق جواز پہ قول دے دیا کہ یہ بالکل ہی جائز ہے، اور بعض نے بیلنس رکھا، سینٹر میں رہے اور کہا کہ نہیں بعض شرائط کے ساتھ ٹھیک ہے، بعض شرائط کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. اور تحقیق بھی یہی ہے، تحقیق بھی ہمارے دور میں معاصر زمانے میں تحقیق بھی یہی ہے کہ آپ جو موسیقی ہے وہ ڈیسنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ میں سے کسی کا دل چاہ رہا ہے سننے کا تو وہ ڈیسنٹ چیزوں کو سنیں. تو ایسے ہی اشعار ہیں. اب انسان شعر کو پسند کرتا ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہی ہے. اب اللہ رسول کیا کریں گے؟ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، چلو اگر آپ کا شعر سننے کا ذہن ہے تو کوئی اچھی شاعری سنیے جو تھوڑی ڈیسنٹ ہو. ایسی نہ ہو کہ وہ اس میں کوئی فحش گوئی آ جائے یا تہذیب کے دائرے سے بالکل ہی گرے ہوئے الفاظ ہوں، ایسے نہ سنیں. تو یہ انسان کے انفسی پہلو ہیں، انسان کے اپنے اندر کے، جو انسان بحیثیت انسان تقاضا کرتا ہے. اسلام اس میں گائیڈ لائن دیتا ہے اور آپ کو ڈائریکشن دیتا ہے. اب دیکھیے اللہ کے رسول کے گھر میں کیا تھا. ایک حدیث میں آتا ہے یوم العید فی بیت النبوہ، حضور کے گھر میں عید کا دن کیسے تھا. اچھا، جہاں بہت ساری چیزیں تو آپ نے سن لی ہوں گی، میں کیونکہ اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں انسان کا بحیثیت انسان کے جو تقاضے ہیں ان کو اللہ رسول نے کیسے ڈائریکشن دی ہے، گائیڈ لائن دی ہے. ہم کیونکہ اس کو اسپیکٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے حدیث پاک میں آتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میرے یہاں دو بچیاں تھیں جو گنگنا رہی تھیں اور بعاث کا دن جو ہے اس کے متعلق شعر پڑھ رہی ہیں. عربوں میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگیں بھی ہوتی تھیں اور فسادات بھی ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں اور پھر وہ نسلوں تک جاتی. تو بعاث بھی بیسیکلی ان کا ایک ایسا ہی دن تھا جو لگ بھگ کہتے ہیں 120 برس کے لگ بھگ اس میں ان کی وہ لڑائی چلتی رہی تھی. تو بات صورت یہ کہ وہ بعاث کے دن تھا، ایک ایونٹ تھا، آپ کہیے کہ ایک نیشنل ایونٹ تھا ان کا، ایک قومی دن تھا. تو وہ اس پر جو ہے نا وہ اس پہ اشعار پڑھ رہی تھی. اچھا، اب جب اشعار پڑھتے دیکھا حضور نے تو کیا ہوا؟ فاضطجع علی الفراش. اب حضور نے منع نہیں فرمایا بھائی یہ کیا کر رہے ہو. اور بعض روایات میں آتے ہیں، میں آگے آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا کہ وہ دف بجا رہی تھی، دف پہ پڑھ رہی تھی ماشاءاللہ عید والے روز. اچھا، اب ہوا کیا؟ اور حضور تشریف لائے اور حضور لیٹ گئے اور منع نہیں کیا انہیں. اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آ گئے. اب جب صدیق اکبر تشریف لائے تو آپ نے انہیں ڈانٹا، سیدہ عائشہ صدیقہ کی صاحبزادی کو، اور لفظ استعمال کیا مزمارۃ الشیطان عند النبی. یہ شیطانی آلات جو ہیں آپ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں چلا رہے ہیں. آپ دیکھیے آپ نے انہیں ڈانٹا. اب حضور ان کی طرف متوجہ اور متوجہ ہوا کہ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس میں حضور نے فرمایا دعہما، آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یعنی پڑھنے دیجئے. اچھا، یہاں پہ یہ لفظ آئے جو بخاری شریف میں ایک اور جگہ پہ لفظ آئے ہیں، وہاں حضور نے فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. ہر قوم کی عید ہوتی ہے، اب یہ عید کا دن ہے تو اگر وہ دف پہ کچھ بجا رہی ہیں دف پر تو آپ نے بجانے دیجیے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ڈائریکشن دے دی اور ایک استثناء دے دیا. اچھا، بعض روایات میں لفظ آتے ہیں جو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے، اس میں وہاں پہ لفظ آتے ہیں، فرماتے ہیں لِتَعْلَمَ الْيَهُودِ. حضور نے فرمایا تاکہ یہود کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ان فی دیننا فسحۃ. فرمایا کہ یہود یہ پتہ چلے کہ ہمارے دین میں بھی وسعت ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ جناب ایک عبادت کا عنصر ہے تو عبادت ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رہبانیت نہیں ہے کہ بس عبادت ہے تو مطلب عبادت ہے
اور انسان کے بحیثیت انسان ہونے کے جو تقاضے ہیں وہ اسلام سے اگنور کر دے، ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں پہ لفظ آئے، ایک اور روایت میں وہاں فرمایا تاکہ یہود یہ بات جان لیں کہ ہمارے دین میں وسعت ہے، ہمارا دین جو ہے اس میں وسعت ہے۔ عالمی زیبکار بتلانا مقصود یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت شارٹ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، مگر یہ کہ تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ باہر بھی احتفال ہوتی تھی، محفل ہوتی تھی، اور یہ آتے تھے، حبشی آتے تھے، اور وہ جو جنگی جو ان کا انداز تھا نا، جنگی ساز و سامان جو تھا وہ ایک خاص انداز میں عرب اس کو وہ پرفارم کرتے تھے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ جیسے یہ بلوچستان میں آج بھی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بھی ریسنٹلی، انہوں نے وہ تلوار سے کھیلتے تھے، تلوار سے کھیلتے ہیں، عرب میں تو یہ عام ہے، مگر مجھے تعجب ہوا کہ یہ بلوچی تھے، وہ تلوار سے کھیل رہے تھے۔ اب وہ اس طرح کا کھیل کھیلتے تھے، حبشہ آتے اور مسجد میں اس طرح کا کھیل کھیلتے تھے۔ اچھا وہاں پہ لفظ آتے ہیں، وہاں پہ حضور نے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب کر کے فرمایا تشتہین تنظرین، اب وہ ایک ایونٹ ہے، وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ جو کھیل رہے ہیں تو سیدہ عائشہ کو حضور فرما رہے ہیں آپ چاہتی ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، وہ کھیل دیکھیں کھیلتا ہوا؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی رسول اللہ میں چاہتی ہوں ایسا۔ تو اب حضور نے کیا کیا تاکہ پردہ بھی باقی رہے، تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ جب ہم کھیل کود میں جاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، حدود کے اندر رہ کے کھیل کود برا نہیں ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے جب ہم حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، لمٹس کراس کر لیتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہوا، اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ رسول اللہ میں نے انہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیسے کھیل رہے ہیں، تو فرمایا فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ایسے انہیں کھڑا کر لیا، آگے ہو گئے تاکہ پردہ باقی رہے، تو پردہ باقی رہے، ایسے کھڑا کر لیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ جب تک میں نے تسلی سے اس کو دیکھ نہ لیا، دل کا اطمینان نہ ہو گیا، تب تک حضور نے اجازت دی اسے دیکھنے۔ میں نے آپ کو خلاصتاً بیان کر دی۔ تو حاصل ہے زیوکار، دیکھیے یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حبشہ مسجد میں کھیل رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے پردہ کروایا اور میں وہ دیکھ رہی تھی، ان کے کھیل کو دیکھ رہی تھی۔ تو اب یہ جو حضور نے اجازت دی ہے، سمجھیے یہ جو اجازت حضور نے دی، یہ انسان بحیثیت انسان کے ایک فطرت ہے نا، اس کے تقاضے کو رعایت کی ہے، اس کے تقاضے کی۔ تو اسلام بھی عید کے جو دن رکھے ہیں یہ فرحت کے دن رکھے ہیں، فرحت کے دن ہیں حدود کی حفاظت کے ساتھ، حدود کو پامال نہ کریں، حدود کی حفاظت کریں، مگر اس کے ساتھ جو ایک انسان جو ہے نا وہ فریش ہونا چاہتا ہے، اسے کہتے ہیں ترویح نفس، انسان فریش ہونا چاہتا ہے، تو وہ جو فطرتی چیزیں ہیں ان کی جب تک وہ ڈیسنٹ رہیں اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دن ہیں، اب میں آپ کو تیزی سے پڑھ لیتا ہوں خلاصتاً، اس میں میرے پاس ہر ایک کے ساتھ روایات ہیں، حدیث ہیں۔ اچھا یہ دن جو ہیں یہ خوشی کے دن ہیں، یہ ایام عید جو ہیں ایام فرح و سرور ہوتے ہیں، خوشی کے دن ہیں، اور میں نے آپ کو اس کی ایک دو باتیں بھی بتلا دی آپ کو۔ اچھا اسی طرح سے یہ ایک دوسرے کو ہدیہ اور تحائف دینے کے دن ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ٹریڈیشن بھی یہی ہے، اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب ملاقات ہوتی عید کے روز میں تو ایک دوسرے کو کہتے تقبل اللہ منا و منکا، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اور آپ کے بھی جو نیک خیر کے اعمال ہیں ان کو قبول کرے، رمضان کے روزے قبول کرے، خیر کے اعمال کو قبول کرے، تو ایک دوسرے کو گریٹنگز دینا۔ اب دیکھیں یہ اب آپ اسلام بتلا رہے ہیں کہ یہ دن ایسے ہیں کہ آپ نے عبادت کر لی، اب آپ تھوڑا سوشل لائف میں آ جائیں، تھوڑا سوشل لائف میں آ جائیں، رشتہ داروں سے ملیں، عزیز و اقارب سے ملیں، دوست احباب سے ملیں، گھر کے اندر آئسولیٹ ہو کے نہ رہیں، اہل محلہ سے ملیں اور انہیں مبارکبادی دیں کہ یہ مبارکبادی کے دن ہیں اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے کے دن ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے عیدین کے جو دونوں دن ہیں مسلمانوں کو یہ فرحت رکھی ہے، مگر ان کو مرتبط کیا ہے، جوڑا ہے عبادات کے ساتھ۔ یہ حسن ہے، یہ اسلام کا حسن ہے۔ آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد آپ عید الفطر پہ فرحت کرتے ہیں،
اچھا اسی طرح سے عرفہ کا دن ہے، آپ جو ہے نا وہ حج کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس کے بعد حج کی ادائیگی کے بعد قربانی کرتے ہیں اور خوشی کا دن مناتے ہیں۔ تو حضور نے یہ اس کو فرمایا کہ یہ اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ اکل اور شرب کھانے پینے کے اور اللہ کے شکر ادا کرنے کے دن ہیں۔ انہی ایام میں صلہ رحمی ہوتی ہے اور اپنی زندگی کا معمول بنائیں، یہ دن آتے ہیں، اب دیکھیے چھٹیاں ہیں تو جہاں بھی اعزاء و اقارب میں کہیں اگر قطع رحمی ہے تو اپنے اوپر لازم کریں آپ لوگ، وہاں جہاں قطع رحمی ہے تو اس کو صلہ رحمی سے بدلیں، تعلقات بحال کیجئے دوبارہ، کہ یہ ایام جو ہیں یہ صلۃ الاقارب والارحام کے دن ہیں، ان میں صلہ رحمی ہونی چاہیے اور اقارب اور اعزاء جو ہیں ان کے ساتھ ان کے حقوق ادا کیجئے، صلہ رحمی کیجئے۔ اسی طرح یہ اطعام کے دن ہے، کھانا، مساکین کو کھانا کھلانا۔ آپ حضرات جانتے ہیں اور آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے، سن بھی چکے ہوں گے کہ فطر کی زکوٰۃ جو ہے، صدقہ فطر ہم لوگ جو بھی صاحب نصاب ہے وہ ادا کرتا ہے۔ اب صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنا یہ بالکل آئیڈیل ہے، مگر سمجھیے کہ اگر رہ جائے تو آپ اس سے ماورا نہیں ہو سکیں گے، آپ کو اس کو پھر بھی ادا کرنا ہے، ادا ضرور کیجیے، اور پسندیدہ یہی آئیڈیل یہی کہ آپ عید سے پہلے ادا کر دیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کو زکوٰۃ فطر جو ہے وہ لازم کی، طہرا للصیام من اللغو والرفث، جو روزہ ہے اس میں انسان سے اگر کوئی کمزوری رہ گئی، کوئی کوتاہی رہ گئی تو اس کوتاہی کمزوری کو پاک کرنے کے لیے یہ جو ہے نا صدقہ فطر اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے رسول نے، اور فرمایا وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور مساکین غرباء جو ہیں آپ ان کو کھلاتے ہیں، تو ان کا حق بھی آپ اس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جو ایام ہیں ان میں تسامح ہے، ایک دوسرے سے درگزر کیجئے، لڑائی جھگڑے ختم کیجئے، اور نیکیاں کمانے کے ایام ہیں، نیکیاں کمائیے۔ ایک بات جو اس کے مان متصل ہے وہ دیکھیے، وہ نا شوال کے روزے بھی ہیں۔ اب آپ نے عید کے دن خوشی بھی کر لی ہے، فرحت بھی کر لی ہے، اور صلہ رحمی بھی ہو گئی ہے اور کر رہے ہیں، تو شوال کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت بشر الحافی فرماتے ہیں، کسی سے کہا گیا، کسی عارف باللہ سے، کہ بعض لوگ جو ہیں ان قوم یتعبدون ویجتہدون فی رمضان، یہ دیکھیے کہ ہمارے لیے، یہ میں نے جو بات سٹارٹ جہاں سے لیا تھا نا، کہ ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور جو رمضان میں برکات آئیں ان کو پریکٹیکلی اپنی لائف میں لانے، آگے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت بشر الحافی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کسی سے کہا گیا اللہ والے سے کہ یہ لوگ جو ہیں رمضان میں محنت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بئس القوم قوم لا يعرفون للہ حقا الا فی شہر رمضان، فرمایا کہ ایسے لوگ بہت برے ہیں کہ جو اللہ کا حق سمجھتے ہیں صرف رمضان میں ہے، اور رمضان آیا عبادت کر لی، نوافل پڑھ لی اور بس اپنی روٹین لائف شروع کر دی۔ ایسا نہیں کرنا۔ اور حضرت بشر الحافی نے فرمایا کہ برے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ ان الصالح الذی یتعبد ویجتہد السنۃ کلھا، صالح آدمی وہ ہے جو عبادت بھی کرے گا، محنت مجاہدہ بھی کرے گا، اور جو نیکی سیکھی رمضان میں، جو دین سیکھا رمضان میں، اس کی حفاظت کر کے پورے سال اس کی حفاظت کرے گا، پورے سال اس کی حفاظت کرے گا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ وہی بات آگے بشر الحافی کا قول جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی تھی آپ لوگوں کو۔ اور حاضرین اور کسی وقت شوال کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے نا 6 روزوں کا کی جو ہے نا وہ حدیث میں اس کا فرمایا گیا ہے اہتمام کا، 6 روزوں کا۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ثم اتبعہ 6 من شوال، 6 شوال کے روزے اس کے بعد رکھ لیے، تو کان کصیام الدہر، تو گویا دہر کا روزہ اس نے رکھا، اس طرح سے اجر ملے گا اس کو 6 روزوں میں۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ایک اور حدیث میں میں ایک ساتھ سے آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جس نے روزے رکھے رمضان کے، فشہر بعشرۃ اشہر، فرمایا کہ ایک روزہ رکھے گا تو اس کا جو اجر کما رہا ہے وہ 10 ماہ کے برابر ہے، 10 ماہ کے روزوں کے برابر اجر ہے ایک رمضان کے روزوں کا۔ اور پھر آگے فرمایا وصیام 6 ایام بعد الفطر، فطر کے بعد جو آپ 6 روزے رکھ لیں گے، فذلک تمام صیام السنہ، وہ 2 ماہ کے برابر ہو جائیں گے اور پورے سال کے روزوں کے برابر اجر مل جائیں گے۔ تو یہ روایت میں نے آپ کو بتلا دی، اور روایت میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے 10 نیکیاں کی ہیں۔ اب جو شہر ہے رمضان کا،
اس کو اگر کوئی 30 روزے رکھ لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہے، اور اگر آپ 6 روزے صرف اہتمام کر لیتے ہیں اس پورے شوال میں تو فرمایا کہ پورے سال کے روزوں کا آپ کو اجر مل جائے گا۔ اختصار سے سن لیجئے، اجر ہے شوال کے روزوں میں نے آپ کو بتلا دیا، حدیث میں آ گیا، اجر 2 گنا ہو جاتا ہے۔ اس پہ میں بڑی دلچسپ بات بتلاتا ہوں۔ بعض حنابلہ نے اور شوافی نے یہ بات کہی، حنابلہ اور شوافی نے یہ بات کہی کہ اگر آپ 6 شوال کے روزوں کا اہتمام کر لیتے ہیں آپ رمضان کے بعد، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے سال کے فرض روزوں کے برابر اجر ملے گا آپ کو۔ یہ خاص بات ہے، یعنی نفل میں تو وہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی 2 گنا 10 گنا مل جاتا ہے، 10 گنا اجر مل جاتا ہے، مگر بعض شوافی اور حنابلہ نے کہا کہ فرض روزے کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی سے نوازیں گے اگر ہم 6 روزوں کا اہتمام کر لیں گے۔ اور اس میں تعویض نقص ہے، جو آپ کے روزے کمزور رہ گئے، ہمارے کمی کجی رہ گئی، اس کا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، یہ جو ہم 6 روزوں کا اہتمام کریں گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا، اجر جو کمی رہ گئی وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اسی طرح قبول صیام پر اگر ہم 6 روزے مزید رکھ لیں گے تو وہ دلالت ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے بھی قبول ہو رہے ہیں، کیونکہ ائمہ نے لکھا کہ آپ نیکی کے قبول ہونے کی دلالت یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ وہ نیکی دوبارہ کریں۔ تو جب آپ نے روزے رکھے ہیں اس کی قبولیت کی دلالت یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ دوبارہ روزے رکھیں۔ تو شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیجئے، اس میں اللہ کی قربت ہے۔ اور آخری حدیث سن کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ 6 روزے رکھ لیں گے عید کے بعد اب شوال کے، اور حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ متصلاً رکھیے یا علیحدہ کر کے رکھیے، آپ کا اختیار ہے۔ آخری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے، اتبعہ ستا من شوال، شوال کے 6 روزے رکھ لے، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی والدہ نے جس روز اس کی پیدائش ہوئی تھی تو گناہوں سے پاک تھا۔ تو حاضرین عزیزگار، یہ جو ایام ہیں یہ خوشی کے ایام ہیں، خوشی بھی منائیے، اور یہ کہ جو آپ نے سیکھا ہے رمضان میں اس کی عبادت بھی کیجیے، اور مزید شوال کے 6 روزوں کا اہتمام بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔